الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. علی سیدنا مولانا محمد بن علی وسلم رسول علی رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ. جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور آواز بلند. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پیر طریقت حضرت سید محمد نورانی بابا قدس اللہ العلی و علماء ملت اسلامیہ. معزز سامعین، عجیب کشمکش میں تھوڑی دیر کے لیے مبتلا ہونا پڑا کہ مولانا امان اللہ صاحب کے اہلیہ کے وصال اور ملال کے موقع پر ایک سنی مسلمان کی حیثیت سے میں حاضر ہوا تھا، اور سنی مسلمان ہونے کے ناطے ہاشمی کا جانا کافی تھا. مجھے کیا معلوم یہاں آنے کے بعد مولانا ہاشمی کی بھی ضرورت پڑے گی، ورنہ جی میں اپنے ساتھ لایا ہوتا. اتفاق سے وہ ابھی بھی بند ہیں، اور جلسے ہی کے موقع پر میں اپنے مولانا کو آزاد کرتا ہوں، باقی ذرا پابندی میں رکھتا ہوں. لیکن اس وقت سید محمد ہاشمی آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اور صرف سید محمد ہاشمی کی ہی حیثیت سے آپ سے خطاب کر رہا ہے. کیونکہ جب پولیس اپنی ورزی میں نہ ہو تو سمجھ جاتے ہیں لوگ ڈیوٹی پہ نہیں ہے. لیکن اسلام صرف ڈیوٹی نہیں، اپنے اندر ڈیوٹی رکھتا ہے کہ ورزی میں بھی کام کرنے کو جی چاہتا ہے اور بے ورزی بھی کام کرنے کو جی چاہتا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ نے توجہ کی، ہر نفس کو مردہ ہونا ہے، ہر نفس کو مٹ جانا ہے، ہر نفس کو ختم ہونا ہے. ایسا کچھ نہیں کہا جا رہا. اور موت کی بھی بات کی گئی تو موت سے پیٹ بھرنے کی بھی بات نہیں، صرف چکھ لینے کی بات، اور وہ بھی مزہ چکھنا. موت کو نہیں چکھنا، موت کا مزہ چکھنا. گویا موت مزیدار نہیں ہے تو مزہ کون چکھے گا؟ اس لیے موت کوئی بزدل بنانے کے لیے، قائر بنانے کے لیے، پست ہمت بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت مزیدار چیز ہے، صرف چکھنے کی ضرورت. جیسے چکھنا اور کھانا یہ کوئی بہت ہی بھاری اور گمبھیر لفظ نہیں ہے جس میں آپ کی بڑی توجہ کا طالب بن جاؤں. ارے کسی معمولی عورت سے بھی پوچھ لیجیے، کسی بچی سے پوچھ لیجیے کہ بھائی چکھنا کسے کہتے ہیں، تو کہیں گی ڈیڈی ارے سالن میں چمچہ ڈالا، ایک دو قطرہ ہاتھ میں دیا اور بس زبان سے رکھ لی. چکھتے وہی ہے جو گلے تک نہ جائے.
صرف زبان کے کسی حصے پہ رہ جائے اور ہمیں ذائقہ معلوم ہو جائے کہ نمک کیسا، مرچا کیسا ہے، گرم مسالہ کیسا فٹ ہے، تو ہمیں کہا بس ٹھیک ہے۔ چکھنا تو اسی کو کہتے ہیں کہ ایک دو قطرے محض لذت آشنائی کے لیے، کسی چیز کا ذائقہ جاننے کے لیے، اس کے ٹیسٹ کو معلوم کرنے کے لیے زبان پہ رکھ لیا اور بتا دیا نمک ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی محترمہ 12 بوٹی اور 6 روٹی لے کر بیٹھ جائے اور کوئی پوچھے آپا یہ کیا کر رہی ہو، بولی میں چکھ رہی ہوں، 6 روٹی 12 بوٹی چکھ رہی ہے تو کھانے کا کیا حال ہوگا؟ تو جس چیز سے پیٹ بھرا جاتا ہے اسے چکھنا نہیں کہتے، اور جسے چکھا جاتا ہے اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ تو خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ موت سے ہم تجھ کو بھر دیں گے، بلکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس میں سب کو مت لپیٹو، اس لیے کہ خدا نے کلیئر واضح اور صاف الفاظ میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو نفس ہی کو تو چکھنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اگر موت کا مزہ چکھنا بھی ہے تو نفس ہی کو۔ اب میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے زندگی ہی میں نفس کو مار دیا ہو، وہ کون سا مزہ چکھیں گے؟ انہیں تو صرف ادھر سے ادھر ہونا ہے۔ تو جو نفس کے بندے ہوں وہ کسی تخیل سے بھی ڈر جائیں، لیکن بندے بے نفس کو، بندے بے نفس کو آیت نفس سے کیا خوف رہے گا؟ اسی لیے وارث پاک، تاج العرفہ، وارث الاولیاء، حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار دیوا شریف، اللہ ہی جانے کہ مقام حیرت کی کس منزل میں تھے۔ میں ہو گیا ہوں بزم حسینہ کا ناظمین، میں ہو گیا ہوں بزم حسینہ کا ناظمین، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا۔ حضرت وارث پاک فرماتے ہیں لوگوں تم نے غور نہیں کیا، رب فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ کل روح ذائقۃ الموت، نہ کل روح ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو نفسانیت والو تم سمجھو کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، پر روحانیت والوں کو کیا کر لو گے؟ روح کو تو چکھنا ہی نہیں۔ تو پھر ایک بات بتاؤ، بات ہے شروع تو ہوتی ہے حضرت مولانا امان اللہ صاحب کی اہلیہ سے، لیکن یہ کوئی نئی بات ہوئی نہیں ہے کہ ہم بہت سیریس ہو جائیں۔ یہ میری اماں کے ساتھ ہو چکا ہے، کتنوں کی ماں کے ساتھ ہو گیا، کتنوں کی بیویوں کے ساتھ ہو گیا، اور حضرت اعظم سے لے کر ہاشمی تک اگر ریکارڈ رکھا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ شپ اس کے لیے صرف رجسٹر کوڈ ہوئے کہ کتنوں کے ساتھ ہو گیا ہے، اور دوسرا شپ بہت بڑا اس لیے بنایا جائے کتنوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہزار موت سے ڈر لگے لیکن مرنا تو پڑے گا ہی۔ اگر مان لیجئے کہ ہمارے مبر ماسٹر ضرور ہو کے نہیں مرتے تو مجبور ہو کے تو مریں گے، از ناٹ گلیڈ، تو مسرور ہو کے نہ صحیح، مجبور ہو کے صحیح، لیکن ایکچولی ہے کیا؟ ڈونٹ افریڈ آف، ڈونٹ فیل فیئر ایٹ آل۔ اس لیے آپ ذرا سوچئے کہ یہ مولانا امان اللہ کی بیوی کی حیثیت سے اس دنیا میں تھی، ہماری دنیا میں ہے نا آج؟
اس سے پہلے کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں تھے کہ نہیں؟ ماں کے پیٹ سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے. ان دا ورلڈ آف سول، عالم ارواح، آتما جگت میں تھے جہاں روحیں ہیں. یہ بتاؤ، اللہ کے حکم سے جب تک اللہ نے چاہا 1 برس 10 برس 20 برس 50 برس 1000 برس 1,00,000 برس، جب تک اللہ نے چاہا ہم عالم ارواح میں رہے. حکم ہوا دنیا بدلو، ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے. جب اس نے حکم دیا دنیا بدلو، چینج دی ورلڈ، ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے. 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ 10 مہینہ 11 مہینہ 12 مہینہ، جب تک اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ میں رہے. حکم ہوا دنیا بدلو، ہم باہر آ گئے. اب یہاں 1 گھنٹہ 1 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ 1 برس 10 برس 20 برس 50 برس 70 برس 80 برس 90 برس، جب تک حکمراں اس دنیا میں رہے. حکم ہوا دنیا بدلو، ہم قبر میں چلے گئے. ابھی قبر میں چلے گئے. وہاں 1000 برس 10,000 برس 50,000 برس 1,00,000 برس، جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا، پھر حکم ہوگا دنیا بدلو. ہم محشر میں چلے جائیں گے. حساب کتاب میں دوڑ دھوپ میں نفسی نفسی سننے میں، چاہے 1 دن چاہے 1 ہفتہ چاہے 1 مہینہ، اللہ جب تک چاہے گا وہاں رکھے گا. حکم ہوگا دنیا بدلو، ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ ہم مریں گے کیا؟ ہم تو دنیا ہی بدلتے جا رہے ہیں. ہم تو مسافر ہیں. کبھی عالم ارواح میں دکھائی دیے، کبھی ماں کے پیٹ میں دکھائی دیے، کبھی دنیا کی گود میں دکھائی دیے، کبھی قبر کی گود میں دکھائی دیے، کبھی محشر کے میدان میں دکھائی دیے، کبھی جنت میں دکھائی دیے. تو ہم ختم کب ہوئے؟ کہ یہ دنیا بدلنے والا ایسے ہی جیسے لوگ ملک بدلتے رہتے. پیدا ہوا ہندوستان میں، جوان ہوا پاکستان میں، بڈھا ہوا انگلستان میں، تو مرا تھا. پیدا ہوا ہندوستان میں، جوان ہوا پاکستان میں، اور بوڑھا ہو گیا انگلستان میں، اور اب جا رہا ہے قبرستان میں. تو دنیا ہی تو بدلتا رہا. تو ملک بدلتے رہے، ہم دنیا بدلتے رہے، عالم بدلتے رہے. مگر بدلنے میں حکم کا انداز بدلتا رہے. جب ہم تو ریزن اور ماں کے پیٹ سے جب ہمیں باہر آنا ہوا تو ریزن ڈر، پین، اور پین میں کمی ہوئی تو انجیکشن دے کر پین بڑھانا. تو ڈیلیوری کا ریزن ڈر دینا وہ شروع ہو گیا، اور اس سے بچہ یہاں آیا. پھر یہ دنیا سے جب قبر میں بھیجنا ہوا، اس ٹرانسفر کا ریزن قبضے روح. اب جب ہم قبر میں پہنچ گئے قبضے روح کے بعد، تو قبر سے ہم کو محشر میں ٹرانسفر کرنا ہوا. تو طریقہ سورہ اسرافیل. سورہ اسرافیل سے جب ہم محشر میں پہنچے تو جنت میں ہمارا ٹرانسفر کیسے ہو؟ تو سبب مغفرت. تو کبھی ہم حکم سے دنیا بدلے ہیں، کبھی ہم درد سے دنیا بدلے ہیں، کبھی قبض روح سے دنیا بدلا ہے، کبھی سورہ اسرافیل سے بدلا ہے، کبھی مغفرت سے بدلا ہے. ہم تو صرف بدلتے رہے نیچے کا. اسی لیے جب کسی مسلمان کو دیکھو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میٹھا تھوڑی ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف جا رہا ہے. اس کا ویزا ہو گیا، اس کے پاسپورٹ پر مہر لگ گیا ہے، امیگریشن کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے. کتنا لفڑا ہوتا ہے اپیل کرنے میں جب امیگریشن سے ٹکراؤ ہوتا ہے. اس کا تجربہ تو تمہیں ہو چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ آگے نکل گیا، ہم پیچھے رہ گئے. اور پھر یہ تو دنیا جیل ہے. جس کا ریلیز آرڈر آ جائے وہی تو فری ہے. ہاں ایک بات اور ہے، ہم مرنا چاہتے ہیں جلد. ہم
وقت تو جو مقرر ہے ہم اس پہ راضی ہیں، خدا کی جو مرضی ہے اس پہ ہم راضی ہیں، لیکن اندر کی طرف یہی ہے کہ اگر مریں گے تو ایک فائدہ ہے، اس لیے کہ جئیں گے تو مدینہ دیکھیں گے، جئیں گے تو زیادہ سے زیادہ مدینہ دیکھیں گے، مریں گے تو کم سے کم رسول دیکھیں گے۔ جو زندہ ہوتے ہیں وہ گنبد خضرا دیکھتے ہیں، جو اس دنیا میں ہوتے ہیں منبر رسول دیکھتے ہیں، مگر جو مر کر کے محبت لے کے جاتے ہیں وہ رسول دیکھتے ہیں۔ منبر دیکھنا اور ہے، دربار دیکھنا اور ہے، در و دیوار دیکھنا اور ہے، چہرے سرکار دیکھنا اور ہے۔ اس لیے ہم مٹتے نہیں، ہم مٹتا کون ہے، ڈرتا کون ہے؟ جو رسول کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، جو رسول سے دشمنی رکھتا ہو، جو رسول سے غداری رکھتا ہو، جو رسول کو اپنے جیسا کہہ چکا ہو، جو رسول کی غیب کو چیلنج کر چکا ہو، جو ان کی حکمت کاملہ کا منکر ہو چکا ہو، جو رسول پاک کو اپنے جیسا ہی سمجھ رہا ہو، جو رسول کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں کے علم سے تشبیہ دے چکا ہو، جو رسول پاک کے علم کو شیطان کے علم کی وسعت علمی سے کم سمجھ رہا ہو، جو شیطان کے علم کا زیادہ مداح ہو اور پیغمبر کے علم پر نکتہ چینی کر رہا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جب وہ رسول میرے خدا کے بھی محبوب ہیں اور ہمارے بھی حبیب ہیں اور اپنی امت پہ بے حد قریب ہیں، تو یہ بڑے خوش نصیب ہیں جو قرب حبیب میں جا رہے ہیں، زیارت حبیب کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اس جانے والے پر افسوس ہوتا ہے جس کی زندگی اس قابل یہاں نہ ہو کہ وہ رسول کو چہرہ دکھا سکے گا، وہ رسول کو منہ دکھا سکے گا۔ اسی لیے بھارت کی دھرتی پر میں نے ایک مرتبہ مجمع عام میں جب 1.5-2 لاکھ لوگ پبلک تھے، میں نے للکار کے کہا تھا کہ اے موت جب تو رسول تک لے جاتی ہے، اے موت جب تو رسول پاک کی زیارت کراتی ہے، جب پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، اس کے بعد ماں دینوں کا سوال ہوگا، میں کنتا تقول فی ھذا الرجل کا سوال ہوگا کہ تم کیا کہا کرتے تھے رسول کے بارے میں، what do you say about holy prophet, what do you say about this man، تم اس عظمت کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو اس وقت رسول کا چہرہ سامنے ہوگا، رسول پورے جاہ و جلال پورے حسن و جمال کے ساتھ رونق افروز ہوں گے اور قبر میں ہم رسول کا چہرہ دیکھیں گے۔ تو یہ موت کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے، تو موت ایک ایسا دوست کا ہاتھ ہے، موت ایک بیسٹ فرینڈ ہے۔ our death is my best friend، جس نے میرے اور رسول کے بیچ میں پڑے ہوئے پردے کو اٹھا دیا، اور جو چیز ہم اپنے یقین میں نہیں دیکھ سکے وہ قبر کی زمین میں دیکھ رہے ہیں، وہ قبر کی زمین میں دیکھ رہے ہیں۔ تو موت کو ہمیں رسول تک لے جاتی ہے۔ موت مدینے کے ویزا سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، موت مدینے کے ویزا سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر تجھے مدینے کا ویزا مل گیا، اگر سعودی عربیہ کا ویزا مل گیا اور تو مدینے چلا بھی گیا تو تو پتھر کی دیوار دیکھے گا، مگر اگر قبر میں چلا گیا تو سرکار کا جلوہ دیکھے گا۔ تو مکان دیکھنا اور ہے، مکان والا دیکھنا اور ہے۔ تو موت ہمیں مکین تک لے جاتی ہے، موت ہمیں ذات تک لے جاتی ہے، موت ہمیں چہرے مصطفیٰ تک لے جاتی ہے۔ موت ہمیں وہ دکھاتی ہے جو بلال نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو سلمان نے دیکھا ہے، جو ابو ذر غفاری نے دیکھا ہے، جو ابو بکر و عمر نے دیکھا ہے، جو عثمان و حیدر نے دیکھا ہے۔ جس نے دیکھا ان کا ہو گیا۔ ارے وہ تو ایسا چہرہ ہے کہ میرے حمزہ دیکھ لیں تو کلیجہ کٹائیں تو ہنستے ہوئے کٹا رہے ہیں، اور وہ تو ایسا چہرہ ہے کہ بلال حبشی کو تپتی ہوئی زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے، مگر جب چہرہ مصطفیٰ نظر آ گیا ہے تو نظر بلال ہٹ ہی نہیں رہی ہے، چشمے بلال واہی کی واہ ہو گئی ہے، کھلی کی کھلی ہے، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ پھر موت، میں نے انڈیا میں کہا تھا کہ جب یہ موت ہمیں رسول تک لے جاتی ہے، جب ہماری موت ہمیں رسول کا قرب دیتی ہے، جب رسول کے قریب پہنچاتی ہے، تو پھر موت تو آ، موت کو جھوم کے آ، ایک دو کی صورت میں نہ، کلیکٹیو انداز میں آ، کبھی میرٹھ میں آ، کبھی مراد آباد میں آ، کبھی کھمنڈی میں آ، کبھی الہ آباد میں آ، کبھی بھاگلپور میں آ، جہاں فسادات ہو رہے ہیں، اے موت تو آ۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کافر کا ہتھیار ہم پہ چل رہا ہے، ہم کو یہ سمجھیں گے کہ ہمارا پیار چل رہا ہے اور ہمارے سرکار کا قرب ہمیں ملے گا۔ اب ہم تجھے اپنانے کو تیار ہیں، تجھے گلے لگانے کو تیار ہے۔ ہاں میں کیوں ڈروں؟ میں نے تو رسول کے لیے قیام تعظیم نہیں کیا ہے، میں وہاں جانے کے لیے کیوں نہ صاحبوں، میں تو ان کے لیے اپنوں سے ٹکراتا رہا۔ میں نے تو باپ کو لات مار دیا جب اس کی زبان پیغمبر کے لیے گستاخانہ ہو گئی۔ میں نے تو اپنی رشتے داری کے سارے طلسم توڑ دیے تھے، میں نے تو اپنے تمام پریوار کے رشتے توڑ دیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ محشر میں پریوار نہیں بچائے گا، محبوب پروردگار بچائے گا۔
اپنے بیٹے کا نہیں ہوتا. اگر یہ پوچھنا ہے تو جاؤ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو جن کا باپ ابو جہل ہے کہ اپنے باپ کو بخش مانگے, کیا وہ باپ انہیں چھوڑ جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ باپ بیٹے میں تفریق ہو گئی, باپ بیٹے میں. معلوم ہے حضرت ابو بکر سے ان کے والد ابو قحافہ نے کہا تھا کہ ابو بکر تم کو یاد ہے ایک لڑائی میں کافروں کے ساتھ تھا, تم رسول کے ساتھ تھے, اور پھر لڑائی کے دوران تم میری تلوار کے نیچے آ سکتے تھے, مگر میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ تم میرے بیٹے ہو, میں نے تمہیں بیٹا سمجھ کر کے جنگ میں نہیں مارا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ابا جان یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے, لیکن جب آپ کافر تھے اور کہیں میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں فرمانا کرتا کہ آپ میرے باپ ہیں, اس لیے کہ جس کے دل میں رسول اللہ ہوتے ہیں اس کے دل میں کوئی ڈپلیکیٹ نہیں جاتا, اس کے دل میں کوئی رشتہ نہیں جاتا, وہ کوئی بت نہیں رکھ سکتا. اس لیے کہ مصطفیٰ جب دل میں ہوں گے تو بت شکن دل میں ہے, جب رسول دل میں ہوں گے تو بتوں کا توڑنے والا دل میں ہے, اور جس دل میں بت کا توڑنے والا ہوتا ہے اس دل کو سومناتھ نہیں بنایا جا سکتا, اس دل کو کاشی نہیں بنا سکتے, اسے ہریدوار اور متھرا نہیں بنا سکتے. وہ توحید کی آوازیں بلند ہوں گی, وہاں نور ہی نور ہوگا, کیونکہ سراپا نور جلوہ گر ہوتا ہے. اس لیے ہم رسول پاک کی ہمیں زیارت ہوتی ہے. تو جو لوگ ایمان کے ساتھ, عقیدے کی سچائی کے ساتھ, رسول کی محبت کی پختگی کے ساتھ, کسی ڈپلومیسی کے بغیر, کسی لچک کے بغیر, کسی لالچ کے بغیر, کسی دنیا داری دلدل میں پھنسے بغیر, صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے عقائد حقہ پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو ناراض کر لیا, سماج کو دشمن بنا لیا, پوری سوسائٹی سے غداری کر دی, مگر مدینے والے سے وفاداری رکھی. تو یہ وفاداری نہ تجھے یہاں جینے میں رکنے دے گی, نہ وہاں مدینے میں رکنے دے گی, نہ جنت کے زینے میں ٹھہرنے دے گی. اس لیے کہ یہاں تجھے شریعت کے پھول بچائیں گے, قبر اور حشر میں رسول بچائیں گے. میری دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں خاص مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دستگیرہ دل نوازا, مجھ کو بھی مل جائے صدقہ, رب حبلی امتی کا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ہاشمی منگتا تمہارا, کیوں پھرے وہ ہمارا مارا, جب کبھی اس نے پکارا مل گیا اس کو سہارا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. والباقی الفاتحہ.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دو
आपको क्या लगेगा? अच्छा भैया क्या लगे? आप बोलिए क्या लगे? अरे बोलिए ना। इधर आइए।
coba dulu kata bahai, ya begini Pak, ini buku duplikat kalau menguangkan maaf di mana. Yang kan namanya dulu kali ya Pak. Aku dengar kan. Itu hal tentu saja. Biar oh Pak. Ah. Tuh, kok kayaknya. Oh. Kami. Udah ya orang itu. never had. Thank you. और ये तो मेरी हकीकत है, ये तो होना है, लेकिन मेरी हकीकत है। मक्के को मदीने को यहाँ उठाना है, ये तो होना मुमकिन है, ये तो होना मुमकिन है, मगर मेरी हकीकत है। ये तो होना मुमकिन है, ये तो होना मुमकिन है, मगर मेरी मैं मदीने में जो मर जाता तो अच्छा, मैं मदीने में जो मर जाता तो अच्छा। और कौन कहता है कि कब्र में मेरी या तेरा होगा, और सामने जब मेरे आका जो होंगे तो उजाला होगा, और मेरे सरकार जो आएंगे कब्र में मेरी, मेरे सर